بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ اسلامک چینل کے معزز خواتین و حضرات، میری آج کی یہ ویڈیو تمام والدین اپنے بچوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ یہ بہت ہی پرانے زمانے کا ایک قصہ ہے کہ ملک ایران میں قالین کا کوئی سوداگر رہتا تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی۔ اس نے دوسری شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ سوتیلی ماں نہ جانے بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ وہ سوداگر اپنی بچیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی حویلی میں رہتا تھا۔ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا اور وہ تھا ایک کتا جس کا نام تھا سنادا۔ سنادا سب سے چھوٹی بہن عائشہ کا لاڈلا تھا۔ اس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا۔ عائشہ اسے کھانا کھلاتی، اس کو دودھ پلاتی اور نہلاتی اور اس کے ساتھ کھیلتی تھی۔ وہ سنادا سے اس طرح باتیں کرتی تھی جیسے کسی انسان سے باتیں کر رہی ہو۔ سنادا اصل میں کتا نہیں تھا، بلکہ وہ جن تھا اور انتہائی خوش مزاج اور انسانوں سے محبت کرنے والا تھا۔ اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے وہ جن سنادا کی شکل میں سوداگر کے گھر رہنے لگا۔ سوداگر روز صبح سویرے بازار جا کر اپنی دکان کھولتا، سامان باہر نکالتا اور سجا کر رکھ دیتا اور دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے گھر آتا تھا۔ پھر دکان پر چلا جاتا تھا اور شام تک دکان پر ہی مصروف رہتا تھا۔ اس کی زندگی اسی طرح گزر رہی تھی، لیکن ایک دن دکان سے واپسی پر وہ مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اسے سنائی دیا، مسلمانوں، خدا کو یاد کرو، وہی بھروسے کے قابل ہے، اور اے گناہگاروں، اللہ پاک سب کچھ دیکھتا ہے، بس اس کی تعریف کرو۔ یاد رکھو کہ حج کرنا ہر مالدار مسلمان پر فرض ہے۔ آپ میں سے جو بھی خدا کا گھر دیکھنا چاہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ حاجیوں کا قافلہ اس مہینے کی 5 تاریخ کو روانہ ہوگا۔ اس سوداگر نے دل میں یہ تمنا پیدا کی کہ وہ بھی حج کے لیے جائے گا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اس سال مکہ مکرمہ میں ضرور جائے گا، خدا کے گھر میں حاضری ضرور دے گا۔ وہ جلدی جلدی گھر پہنچا اور بیٹیوں سے بولا کہ مجھے اللہ پاک کا گھر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک دیکھنا ہے، اور اس سال میں یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ لیکن میری بچیوں، اگر میں حج پر گیا تو مجھے تمہاری فکر ہوگی، میرے پیچھے تمہاری دیکھ بھال کرنے کے لیے کون رہے گا؟ یہ سن کر اس کی بیٹیاں اداس ہونے کی بجائے خوش ہوئیں، اور سب سے چھوٹی لڑکی کہنے لگی، ابا جان، آپ ضرور تشریف لے جائیں اور ہماری فکر نہ کریں، یہ سنادا ہماری حفاظت کرے گا۔ سب لڑکیوں نے باپ کو تسلی دی اور سب بہنوں نے خوشی خوشی باپ کا سامان باندھا اور کھانے پینے کی چیزیں پکا کر اس کے ساتھ رکھیں۔ کچھ چیزیں اضافی بھی رکھی تاکہ باپ کو لمبے سفر میں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس زمانے میں ایران سے مکہ جانے اور واپس آنے میں 1 سال لگ جاتا تھا۔ سوداگر نے اپنی بیٹیوں کے لیے کھانے پینے کا سامان 1 سال کے لیے گھر میں ڈال دیا۔ اس نے سوچا کہ بیٹیوں کو ضرورت کی ہر چیز خرید کر دیتا ہوں تاکہ ان کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ پھر اس نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، کوئی بھی دروازہ بجائے ہرگز نہیں کھولنا، اور ان سے کہنا کہ جب تک آپ اپنا نام نہیں بتائیں گے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ لڑکیوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا اور سوداگر نے اپنی بیٹیوں کو گلے لگایا اور ان کو پیار کیا اور ان کو خدا کے حوالے کر کے حج پر روانہ ہوا۔ اسے یقین تھا کہ سنادا کی موجودگی میں گھر کے اندر داخل ہونے کی جرات کوئی نہیں کرے گا۔ باپ کو روانہ کرنے کے بعد لڑکیوں نے دروازے کو اچھی طرح بند کر لیا اور حویلی میں آرام سے رہنے لگے۔ سنادا ان کے ساتھ تھا۔ وہ سارا دن صحن میں ان کے ساتھ کھیلتا تھا اور رات کو عائشہ کے پاس سوتا تھا۔ کئی ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ کوئی ایک عورت کی آواز میں کہہ رہا تھا کہ دروازہ کھولو۔ اس سے پہلے لڑکیاں اور سنادا دروازے کے پاس جمع ہو گئے اور پوچھا کہ کون ہے؟ جواب میں باہر کوئی عورت نرمی سے بولی، پیاری بھانجیوں، میں تمہاری خالہ ہوں، تمہاری امی کی سگی بہن ہوں۔ عائشہ نے فوراً سے کہا کہ میرے خیال میں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بڑی بی، ہماری کوئی خالہ نہیں ہے، ہماری اماں جان ہمارے ابا جان کی طرح اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھیں، اس لیے نہ تو ہماری کوئی خالہ ہے اور نہ ہی کوئی ماموں۔ ابو جان کے علاوہ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، البتہ خدا ہے جو سب کا ہے۔ تو عورت نے اطمینان سے جواب دیا،
کہ تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب میری شادی ہوئی اور میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر پردیس میں چلی گئی تھی۔ میری پیاری بچیوں دروازہ کھولو، دیکھو بہت دیر ہو گئی ہے اور باہر اتنی تیز دھوپ ہے کہ میرا پسینہ نکل رہا ہے اور یہاں کوئی سایہ بھی نہیں ہے کہ میں اس کے نیچے کھڑی ہو جاؤں۔ اب جلدی سے دروازہ کھولو تاکہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں اور پھر تمہیں مزے کی کہانیاں سناؤں گی۔ تمہیں تمہاری ماں اور نانی کے بارے میں بتاؤں گی۔ بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مشورہ کرنے لگی۔ عائشہ نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، دروازہ نہیں کھولنا۔ عورت بولی، خدا کے واسطے دروازہ کھولو۔ پھر عائشہ بولی، مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ ہماری خالہ ہے۔ اگر یہ سچ مچ ہماری خالہ ہوتی تو بھی ہمیں دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ ابا جان نے سختی سے منع کیا تھا، اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ جو بچے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے وہ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ سنادا پاس کھڑا تھا، وہ ایک دم پھونکنے لگا، کہنے لگا کہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ میں آپ سب کا رکھوالہ ہوں، اگر کوئی بھی آپ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا میں اس کی بوٹیاں کر دوں گا۔ کتے کی آواز سن کر نکلی خالہ وہاں سے بولی کہ کتنی گندی بو آ رہی ہے اس کتے سے۔ سنادا جن تھا، اس نے وہ بڑھیا کی آواز پہچان لی تھی کہ وہ کون ہے۔ اصل میں وہ بڑھیا دھوکے باز خالہ اصل میں ایک چڑیل تھی۔ سنادا کو معلوم تھا کہ وہ بچیوں کو کھانے کے لیے آئی ہے، اور وہ اچھے سے جانتی تھی کہ جب تک یہ جن اندر بچیوں کے پاس ہے تب تک وہ ان بچیوں کو نہیں کھا سکتی، کیونکہ جن بھوتوں اور چڑیلوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔ ساری رات چڑیل گھر کے باہر بولتی رہی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ رات کے وقت چڑیل اپنی اصل شکل میں گھوم رہی تھی، بہت برے اور گندے سے لمبے بال، اور چڑیل برسوں سے بھوکی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس گھر میں 7 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، میں کل ان کو چٹ کر جاؤں گی۔ ساری رات سنادا بھونکتا رہا چڑیل کو یہ ظاہر کروانے کے لیے کہ میں ان 7 چھوٹی چھوٹی بچیوں کا رکھوالا ہوں۔ تو بدبخت چڑیل ان کا بال بھی بھینگا نہیں کر سکتی۔ اگلے دن وہ چڑیل دوبارہ گھر کے باہر آئی اور دروازہ کھٹکھٹا کے بولی، پیاری بچیوں دروازہ کھولو، میں تمہاری خالہ ہوں اور میں تمہیں دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گی۔ تم سب تو میری مری ہوئی بہن کی نشانیاں ہو۔ تم دیکھو میں تمہارے لیے کتنے تحفے لائی ہوں۔ جب چڑیل نے یہ کہا تو باقی 6 بہنوں نے دروازہ کھولنے کے لیے چابی اٹھائی، تو عائشہ نے ان سے چابی چھین کر کہا، ہم نے ابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ اس وقت تک دروازہ نہیں کھولیں گے جب تک کہ وہ خود واپس نہ آ جائیں، اور پھر ہمارا کتا سنادا ساری رات بھونکتا رہا ہے۔ وہ ہمیں سمجھا رہا تھا کہ یہ عورت چڑیل ہے۔ عائشہ نے اپنی بہنوں کو چیخ چیخ کر بہت روکا، لیکن بہنوں نے غصے سے عائشہ کو برا بھلا کہنے شروع کر دیا۔ تم تو بے وقوف ہو، تم بھی اور تمہارا کتا بھی دونوں۔ ہم ہماری خالہ جان کے لیے دروازہ کھولیں گے۔ اگر یہ عورت سچ کی خالہ نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے بھی یہ عورت جو بڑھیا ہے ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ وہ ہمارے لیے تحفے لے کر آئی ہے، وہ ہمیں ہماری ماں اور نانی کی کہانیاں سنائے گی۔ لیکن عائشہ پھر بھی نہ مانی اور ان کا راستہ روک کر بولی، میں دروازہ نہیں کھولنے دوں گی۔ لیکن بہنوں نے کچھ بھی پرواہ نہ کی اور 2-3 تھپڑ مار کر اسے پرے دھکا دے دیا، اور پھر دروازے کی چوکھٹ کھول دی اور کہا، خالہ جان تشریف لائیے۔ مگر راستے میں سنادا کھڑا تھا۔ چڑیل اس وقت کتے سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئی اور دور کھڑے کھڑے ہاتھ پھیلا کر بولی، بیٹیوں کتے کی بدبو سے میرا دم گھٹ رہا ہے، جب تک اسے جان سے نہیں مارو گی تب تک میں گھر نہیں آؤں گی۔ تو فوری طور پر ان 6 بہنوں نے کتے کو پکڑا اور اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالا۔ عائشہ بیچاری بہت روئی، چلائی، بہت منع کیا، لیکن بہنوں نے ایک بھی نہ سنی۔ 6 بہنیں ایک طرف اور ایک چھوٹی بہن ایک طرف تھی، کیا کر سکتی تھی؟ ان بہنوں نے عائشہ کو کتے کے پاس چھوڑا، پھر باقی بہنوں نے بڑی بی کو اندر بلا لیا۔ پیارے دوستو، جو ہی چڑیل نے دروازے کے اندر قدم رکھا اور کتے کی لاش دیکھنے لگی اور پھر پیچھے ہٹ گئی اور بولی، توبہ توبہ، مرے ہوئے کتے سے تو اور بھی گندی بو آ رہی ہے، میں تو اندر نہیں آؤں گی، تم پہلے اس کتے کو جلا دو۔ بڑی بہنوں نے فوراً کتے کی لاش کو جلا دیا۔ چھوٹی بہن عائشہ کچھ بھی نہ کر سکی، لیکن جب کتے کی لاش راکھ میں بدل گئی تو عائشہ نے کتے کی راکھ کو رومال میں باندھ لیا اور اپنے پاس رکھ لیا اور ایک کونے میں بیٹھ گئی اور اپنے کتے کو یاد کر کے رونے لگی۔ باقی جو 6 بہنیں تھیں انہوں نے بڑھیا کے لیے اچھے اچھے کھانے بنائے اور پھر مزے مزے کی باتیں سننے لگی۔ لڑکیوں کے ساتھ وہ ہنستی کھیلتی رہی جیسے سچ مچ کی خالہ ہو۔ ان 6 لڑکیوں کو چڑیل نے تحفے دیے، لیکن جب رات ہوئی وہ اپنی اصل شکل میں آ گئی۔
اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمکنے لگیں، اس کی چھریوں کی طرح تیز اور لمبے دانت باہر نکل آئے اور لمبے لمبے بال ناخنوں کی شکل میں بدل گئے۔ اور پھر وہ چڑیل بے چین ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اور چنانے لگی، گھر میں 7 بہنیں ہیں، ان کو میں کھا جاؤں گی، آج رات کو پارٹی کروں گی۔ اس خالہ پر عائشہ کو پہلے ہی شک تھا، وہ جلدی سے چارپائی کے نیچے چھپ گئی، باقی سب 6 بہنوں کو خبر نہ ہوئی۔ اس چڑیل نے جلدی سے سب کو پکڑ لیا۔ پیارے دوستو، اس چڑیل نے سب سے بڑی بہن سے پوچھا کہ کہاں سے کھانا شروع کروں؟ تو بڑی بہن بولی کہ سر سے کھانا شروع کرو، کیونکہ اس ٹائم میں نے عائشہ کی بات نہ مانی۔ چڑیل نے سب سے پہلے بڑی بہن کو کھایا، پھر اس سے چھوٹی بہن کے پاس گئی اور پوچھا کہاں سے کھاؤں؟ تو وہ کہنے لگی سب سے پہلے میرے ہاتھوں سے کھاؤ، جن سے میں نے عائشہ کو مارا تھا۔ پھر چڑیل نے اس کے ہاتھوں کو کھا لیا۔ پھر اس نے تیسری لڑکی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہاں سے کھاؤں؟ اس لڑکی نے کہا میرے کانوں سے کھاؤ، کیونکہ میں نے عائشہ کی ایک نہ سنی۔ تو چڑیل پھر تیزی سے اس کو بھی کھا گئی۔ پھر اس نے چھوٹی بہن کو پکڑا تو اس لڑکی نے کہا میری ٹانگیں کھاؤ، کیونکہ انہوں نے عائشہ کو مارا تھا۔ چڑیل نے اس کو بھی کھا لیا۔ جب چڑیل نے 5ویں بہن کو پکڑا تو 5ویں بہن نے کہا میرا منہ کھاؤ، کیونکہ عائشہ نے مجھے دروازے سے بار بار منع کیا تھا کہ مت کھولو۔ تب یہ منہ اس کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ تو چڑیل نے اس لڑکی کو بھی ہڑپ کر لیا۔ اب چڑیل نے اس سے چھوٹی بہن کو پکڑا اور کہا کہ بتاؤ تجھے کہاں سے کھاؤں؟ وہ کہنے لگی کہ پہلے میری آنکھیں کھاؤ۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ عائشہ وہ دروازہ کھولنے سے کتنا منع کر رہی ہے۔ پیارے دوستو، چڑیل سب بہنوں کو کھا گئی۔ ان بہنوں کو تحفوں کا لالچ لے ڈوبا۔ اب چڑیل عائشہ کو ادھر ادھر دیکھنے لگی، کمرے میں گئی اور اس کو معلوم ہوا کہ عائشہ چارپائی کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ چڑیل بولی کہ تم مجھ سے بچ کر کہاں جائے گی؟ اس کو بھی پکڑ کر بولی کہ بتا تجھے کہاں سے کھاؤں؟ تو عائشہ نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ اس نے چپکے سے رومال والی پولٹری کھولی، اس میں سے سنادا کی راکھ نکالی اور اس چڑیل کے منہ پہ دے ماری۔ ایسا لگتا تھا سنادا زندہ ہو گیا اور بھاگ کر کہہ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں، لڑکیوں کا رکھوالا، کوئی بھی ان کو نقصان پہنچائے گا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو راکھ میں لت پت چڑیل بھاگ کر دروازے کے باہر بھاگی اور چیخ رہی تھی کہ مجھے جانے دو، مجھے بچا لو، ورنہ یہ کتا مجھے مار ڈالے گا۔ لیکن کتے کی راکھ بہت زور سے کہہ رہی تھی کہ میں سنادا ہوں، میں زندہ ہوں۔ سنادا نے چڑیل کے جسم میں آگ لگا دی اور وہ تڑپ کر مر گئی۔ چھوٹی عائشہ چارپائی کے نیچے سے نکل آئی اور گھر کا دروازہ بند کر کے تالا لگا لیا، اور پھر یہ تالا اس دن کھلا جب اس کے ابا جان حج سے واپس آئے تھے۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے والدین کی بات ماننی چاہیے۔